تو دوستو آج گزارش کرنا ہے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی 35 سالہ امامت کے دوران مسلمانوں کے معاشرے کی سیاسی اور معاشرتی زندگی پر گہری نظر رکھتے تھے۔ غور کرنا، ہمیشہ سے آپ کی یہ کوشش رہی، ہر امام کی کوشش رہی، لیکن میں اپنے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ امام کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کو ظالم حکمرانوں کے تسلط سے نجات دلاؤں اور ان کے چھینے ہوئے حقوق ان کو واپس دلاؤں۔ اس ضمن میں آپ کو بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ ظاہر ہے جو حق پہ ہو اور حق کی بات کہے تو زمانہ اس کا دشمن ہی ہوتا ہے۔ خصوصاً ہارون کی طاغوتی حکومت نے آپ کو مسلسل تاریک زندان میں قید رکھا اور اس دوران آپ پر شدید دباؤ ڈالا اور بالآخر ہارون کے حکم سے آپ کو زہر دے کر شہید بھی کر دیا گیا۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں جب امام علیہ السلام بغداد کے کسی قید خانے میں قید تھے تو لکھتے ہیں کہ ہارون نے ایک دن ایک نہایت ہی خوبصورت کنیز امام کی خدمت گاری کے لیے امام کے زندان میں بھیجی۔ امام علیہ السلام نے جب اس کنیز کو دیکھا اور اس آمری کو دیکھا، یعنی جو لے کے آیا تھا کنیز، مولا اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں مجھے ان ہدیوں کی ضرورت نہیں۔ یہ جو تو ہدیہ کہہ رہا ہے نا کہ میں ہدیہ لے کے آیا ہوں، مجھے ان ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان ہدیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا اور ان ہدیوں سے تم لوگ خوش ہوتے ہو۔ جب مولا نے یہ بات کہی، یہ کنیز کو واپس لے کر ہارون تک پہنچا اور ساری بات، سارا پیغام ہارون کو بتا دیا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں یہ بادشاہ تھا، دنیاوی بادشاہ تھا، اور امام کو ہر حوالے سے، یعنی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، امام پر الزام لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ناراض ہوا اور اس نے اس آمری سے کہا کہ واپس لے جاؤ اور امام سے جا کر کہو نہ ہم نے تم کو تمہاری خوشی سے گرفتار کیا اور نہ ہی تمہیں تمہاری خوشی سے زندان میں رکھا، یعنی یہ ہم نے اپنی طرف سے کیا نہ کہ تیری خوشی سے، تو لہٰذا یہ کنیز تیرے ساتھ زندان میں ہی رہے گی۔ عجیب و غریب بات تھی، کنیز رہنے لگی، ظالم بادشاہ تھا، کچھ دن ہی گزرے تھے، وہ مولا کی عبادت، مولا کی ریاضت، مولا کی مشقت کا اتنا اثر ہوا اور اتنی مرعوب ہوئی یہ کنیز کہ سجدے پہ سجدے کرنے لگی اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی صدائیں بلند کرنے لگی۔ جاسوس نے، وہ جو جاسوس تھے، اس نے فوراً یہ سارا واقعہ ہارون کو بتایا۔ ہارون اتنا ظالم تھا، اتنا سنگ دل تھا، اس نے فوراً لوگوں کے سامنے کہہ دیا مولا نے اس کنیز پر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کنیز پر جادو کر دیا ہے، جادو کی وجہ سے اسے مسحور کر لیا ہے، لہذا اس کنیز کو میرے پاس لاؤ۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کنیز لرزتے ہوئے، ہیبت زدہ ہو کر ہارون کے پاس آئی تو ہارون نے احوال پوچھا۔ کنیز نے جواب دیا میں نے امام علیہ السلام کو دن رات عبادت اور نماز میں مشغول دیکھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا مولا یہاں میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں،
مولا آپ فرمائیں اگر کوئی کام ہو، اگر کوئی خدمت ہو۔ کنیز کہتی ہے ہارون میں آپ کو کیا بتاؤں؟ امام میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے کہا اس طرف دیکھو۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو سامنے جنت تھی، جنت کا پرسکون ماحول تھا، بہت عالی شان اونچے اونچے محل تھے، نہریں چل رہی تھیں، باغات تھے، حور و غلمان تھے جو امام کی خدمت کے لیے کھڑے تھے۔ اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا مجھے دنیا کی ان کنیزوں کی ضرورت نہیں۔ ہارون نے جب اس عورت سے یہ بات سنی تو الٹا غصے میں آ کر اس سے کہا یہ تو نے خواب دیکھا ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ تیرا خواب ہے، یہ تیرا وہم ہے، یہ تیرا گمان ہے۔ اور نوکروں سے کہا اسے جلدی زندان میں ڈال دو۔ ایک بندہ بولا ہارون اب اس کا کوئی قصور تو نہیں ہے، اس کا کوئی جرم تو نہیں ہے، قید میں کیوں ڈالتے ہو، زندان میں کیوں ڈالتے ہو؟ ہارون کہنے لگا اس لیے کہ مولا کے ساتھ جتنے دن اس نے گزارے ہیں اور مولا کی عظمت کو اس نے دیکھا ہے، یہ زندان والے واقعات لوگوں کو نہ بتا دے اور لوگوں کے سامنے مولا کی عزت میں اضافہ نہ ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ دیکھو کتنے ظالم بادشاہ تھے اور کس قدر آل محمد پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔